أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہم لوگ سنا کبریائی اور بڑائی کا ایک وظیفہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ کو، جس نے ہمیں زندگی کی یہ لمحات بخشے اور جمعہ کا یہ فریضہ انجام دینے کی سعادت عطا فرمائی. بے شمار درود اور سلام ہم کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے راستے کو اختیار کر کے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. آج اس جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 100 تلاوت کروائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نفوس قدسیہ کی عظمت کو بیان کیا ہے. جس طرح سے ہدایت اس کائنات میں سب سے بڑا آسمانی تحفہ ہے، جس انسان کو ہدایت مل گئی اس کو سب سے بڑا تحفہ مل گیا. اسی طرح نبوت میں انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان عظیم ہے. ہدایت بھی تحفہ ہے اور نبوت، انبیاء کا جو مبعوث کرنا ہے، وہ بھی انسانوں کے لیے احسان عظیم ہے اللہ کی طرف سے. انبیاء کا دور جو ہوتا ہے، انبیاء کا جو اختتام ہوتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. خاتمہ نبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں سے امت کے لیے اسوہ حسنہ اور اعلیٰ اخلاق کا منبع اور سرچشمہ ہے. قرون اولیٰ میں صحابہ کی جماعت نے اتباع رسول میں نظم و ضبط کی روشن اور درمیشہ مثال قائم کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں جو کام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ بعد والوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے، تعلیم سے، تربیت یافتگان کو قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الراشدون کہا ہے، کہیں رب ذوالجلال نے ان کو اولئک هم المفلحون کہا ہے، اور کہیں اللہ رب العالمین نے ان کو اولئک هم المهتدون. ہدایت یافتہ بھی یہی ہے، کامیاب بھی یہی لوگ ہیں اور عظیم بھی یہی لوگ ہیں. یہ خصائص و امتیازات نفوس قدسیہ کی جماعت کو نصیب ہوئے. اگر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کوئی دوسری مثال دکھائی نہیں گئی، تو دوسری طرف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کوئی نعمت بدل دنیا میں نہیں مل سکتا ہے، اسی طرح سے صحابہ کی جماعت یہ ایسی بہتر جماعت تھی جس کا کوئی نعمت بدل دنیا میں نہیں. دنیا میں آدمی کتنا متقی اور پرہیزگار بن جائے اور کتنا اللہ کا برگزیدہ بن جائے، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کسی بھی صورت، کسی بھی حال میں نہیں پہنچ سکتا. دنیا کی کوئی شخصیت یا ادارہ ایسی مثالی جماعت پیش نہیں کر سکتا. دنیا میں کتنا بڑا ادارہ ہو، تقویٰ کا درس دینے والا کتنی بڑی جگہ ہو، کتنا بڑا مقام ہو، مگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کسی صورت میں بھی نہیں پہنچ سکتا.
اور ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ مَهْدِيِّينَ، میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا حکم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن لوگوں نے سبقت کی ایمان لانے میں، یعنی سب سے پہلے جن لوگوں نے ایمان لایا، من المہاجرین والانصار، مہاجروں میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار جن میں لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شامل تھے، اور اسی طرح سے بعض لوگ ان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مہاجر اور انصار جو ہے مکہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ میں جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، یہ وہ لوگ ہیں۔ وہ فتح مکہ بیعت رضوان والے ہوں یا ہجرت والے وہ کرنے والے ہوں یا مہاجرین کو پناہ دینے والے انصار ہوں، یہ سب مرتبے میں برابر ہیں۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وہ لوگ جن لوگوں نے سبقت کی ایمان لانے میں، مہاجرین میں سے ہوں، انصار میں سے ہوں، اور ان کے نقش قدم پر نیکوکاری کے ساتھ، نیکی کے ساتھ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، نتبعوهم بإحسان، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے خوش، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے خوش ہو، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کون؟ وہ مہاجر ہوں، انصار ہوں، یا ان کی پیروی کرنے والے ہوں۔ صرف مہاجر اور انصار نہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ والذین اتبعوا بإحسان، اور نیکی کے ساتھ جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے، جن کی مہاجرین کی اور انصار کی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ مہاجر بھی، انصار بھی، اور ان کی پیروی کرنے والے بعد کے لوگ۔ پھر وہ صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ ہاں، درجات صحابہ کے ضرور ہو سکتے ہیں، درجات میں بلندی صحابہ کو حاصل ہے، اور اگر تمام انبیاء کے اصحاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ترین شخصیت، سب سے افضل ترین شخصیت اور پہلے نمبر کی شخصیت، جس کو ثانی اثنین اعظم فی الغار بھی کہا گیا، اور سب سے پہلے منفق خرچ کرنے والے بھی ان کو کہا گیا، سب سے پہلے زمین پر اللہ کے مجاہد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں تو ساتھ ابوبکر ہیں، غار ثور میں جب بنا لیتے ہیں تو ساتھ ابوبکر ہیں، اور جب معراج کا واقعہ پیش ہوا ہے کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مشرکین کو ایک موقع ملا ہے سازشیں کرنے کا۔ اس وقت بھی ہم ابوبکر نے کہا تھا کہ اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں، مجھے معراج ہوئی ہے، تو اللہ کی قسم میں ابوبکر اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ اور سب سے مومن اول خلفائے راشدین
خلفائے راشدین کہ مرتبہ عظمت اور درجہ بہت بلند ہے، مگر ان میں سب سے پہلا درجہ جو حاصل ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایمان میں بھی درجہ حاصل ہے، نیکیوں میں بھی درجہ حاصل ہے، جہاد میں بھی درجہ حاصل ہے، اور جس بھی میدان میں ہجرت میں بھی درجہ حاصل ہے۔ اور جب جنت میں داخل ہو گے اللہ کی قسم 8 دروازوں سے ابو بکر کو بلایا جائے گا، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو خبردار ابو بکر تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص، یا ابو بکر سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا شخص، دنیا میں اول نمبر پر، تمام صحابہ میں اول نمبر پر، اور تمام انبیاء کے اصحاب میں سب سے کوئی اولین شخصیت ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ آتا ہے، اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے، اور اسی طرح سے پھر مہاجر ہیں، انصار ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، اور اصحاب خندق ہیں، اور پھر فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، مکہ میں جو ایمان لائے اور مدینہ میں جو ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے بھی اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے لیے بھی مرتبے ہیں، جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے۔ درجات الگ الگ ہیں، درجات میں اگر آپ صحابہ کے درجات کریں گے تو درجے میں سب سے پہلا جو صحابی رسول ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے، پھر حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مہاجرین کا نمبر ہے، انصار کا نمبر ہے، اپنے اپنی کیٹیگریاں ہیں، اپنے اپنے درجات ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے اللہ کا وعدہ جو ہے، بھلائی کا جو وعدہ اللہ کا ہے وہ سب کے ساتھ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں انہی نفوس قدسیہ کے خلاف، انہی لوگوں کے خلاف، انہی برگزیدہ شخصیات کے خلاف لوگ بڑے بڑے منہ کھول کر کے ان کے خلاف فرض سرائی کر رہے ہیں، ان کے خلاف سب اور ستم کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں اپنے منبر و محراب سے۔ اللہ کی قسم، جو کسی ایک صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کی بات کیا کرو، عمر رضی اللہ عنہ بات کیا کرو، آخری صحابی جس نے آخر میں ایمان لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری صحابی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اگر اس کے خلاف کوئی ذرہ برابر زبان کھولے گا زندیق ہے، گمراہ ہے، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ جن کو اللہ دوست رکھے، اللہ کی قسم ہم بھی ان کو دوست رکھیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کی دوستی کرتا ہے۔ جس طرح سے ہمیں اپنے والدین سے محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ ابو بکر سے محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ حضرت عثمان سے محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ ہم تخصیص نہیں کرتے، درجات اپنے اپنے ہوں گے، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ قرآن کریم میں جا بجا دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، سورہ حدید ہے آیت نمبر 10۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ صحابہ کے بارے میں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی جو میراث ہے وہ اللہ کی ہے۔ لا يستوي من انفق من قبله الفتح، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جنہوں نے فتح مکہ سے من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، قربانیاں دی۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کی، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش اور جدوجہد کی، وہ قتال کی صورت میں ہے یا زبانی طور سے ہے،
یہ کام کیا فتح مکہ سے پہلے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نمبر 1 اللہ کے راستے میں خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور لڑائی کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے بھی درجات ہیں اور ان کے بھی درجات ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں جدوجہد کی، وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ بھلائی کا وعدہ ہے۔ کون لوگ ہیں فتح مکہ کے بعد ایمان آنے والے؟ آج جن دروازوں کو کھول کر کے ابو بکر کے پاس پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے، کون لوگ ہیں وہ لوگ وہ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہا جاتا ہے، سیدنا سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے کہا جاتا ہے، حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس طرح کے دیگر مسلمانوں کے لیے، دیگر صحابہ کے لیے بکواس کی جاتی ہے کہ لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ڈر کے مارے ایمان لائے تھے، گھبرا کر کے ایمان لائے تھے۔ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے بھلائی کا وعدہ، اللہ کی طرف سے سب کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے، کسی ایک کے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ بھلائی کا وعدہ نہیں ہے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا دیگر صحابہ ہو جو بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں، فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، سب برابر۔ درجات اپنے اپنے ہو سکتے ہیں، درجات اوپر اور نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن وعدہ سب کے لیے اللہ کا کیا ہے؟ بھلائی کا وعدہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبر بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے اور سب چیزیں جانتا ہے، کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ ناواقف نہیں۔ آج انہی لوگوں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، اور ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی ان کے سر میں سر ملائے کھڑے ہیں اور اتحاد کے نعرے میں گم ہیں، اور اتحاد کے نام پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کشمیر میں گالیاں دی جائیں، ممبر پر چڑھ کر کے اللہ کی قسم ہمارے سینے کو گالیاں دی جائیں، گالیوں سے صحابہ کے محبین کے سینوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، زبان کے تیر وسائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے سینے چھلنی ہیں، اس لیے کہ جو صحابہ کو گالی دے گا وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول کا دشمن ہے، وہ اہل ایمان کا دشمن زندیق، وہ ایمان کا کتنا بڑا دعویٰ کرے، وہ خواہ اپنے آپ کو اہل سنہ کہے، یا جو بھی نام رکھنا چاہے، جو بھی کسی ایک صحابی، آخری صحابی حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان کھولے گا، ان کی برائیوں کو بیان کرے گا، اللہ جانتا تھا، اللہ علیم اور خبیر ہے، خبر رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، انسان پہلے کیا کرے گا، بعد میں کیا کرے گا، مرنے سے پہلے کون کون سے کام انجام دے گا، یہ ساری چیزیں اللہ جانتا تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جانتا اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، غائب کی ساری خبریں جانتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں کل کون سا عمل کروں گا، لیکن اللہ جانتا کہ انسان کل کون سا عمل کرے گا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ جانتا ہے کہ یہ جو پیدا ہونے والا ہے دنیا میں، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، کون کون سا عمل انجام دے گا، یہ سب چیزیں جانتا ہے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ ساری خبر رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دیا اور فرمایا وَقُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ نہیں اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ نساء آیت نمبر 115 ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جس نے حق واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کی مخالفت کی۔ یہ مومنوں کا راستہ کس کا راستہ؟ یہ سیدنا ابوبکر کا راستہ ہے، یہ شیعوں کا راستہ نہیں ہے، یہ رافضیوں صدیقوں کا وہ راستہ نہیں ہے، یہ ابوبکر کا راستہ ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے، یہ مومن اول کا راستہ ہے، یہ اولین خرچ کرنے والے کا راستہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے کا راستہ ہے، اور جنت کے 8 دروازے سے جس کو بلایا جائے گا اس کا راستہ ہے، ان اصحاب کا راستہ ہے، خلفائے راشدین کا راستہ ہے، مہاجرین کا راستہ ہے، اصحاب بدر کا راستہ ہے، اصحاب احد کا راستہ ہے، اور فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کا راستہ ہے، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کا راستہ ہے۔ تبھی غیر سبیل المؤمنین، اور جس نے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے، جس نے پیغمبر مخالفت کی اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، وہ جدھر چلا جا رہا ہے، جس راستے پر چلا جا رہا ہے، صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، زندیق بنے گا، چلتا جائے گا اسی راستے پر، چلتا جائے گا اسی راستے پر، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تو نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور یہ جہنم جو یہ بری جگہ ہے، یہ خطرناک جگہ ہے، جس جگہ ہم اس کو پھینکیں گے، جو مومنین کے راستے کی پیروی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ حق آ جانے کے بعد جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا اور میرے اہل ایمان کے راستے کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کی مخالفت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کلہی لگا دے گا جدھر وہ چلا جا رہا ہے، اور آخر میں کیا کرے گا؟ اس کو جہنم رسید کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کرے گا، اور یہ جہنم سب سے بری جگہ ہے، سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان صحابہ کے لیے کہا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی، قرآن کریم میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا، اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ میرے صحابہ میں بعد میں کون کیا کرے گا، کون کون سا کام انجام دے گا، کون کون سا کام انجام دے گا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مومنوں کے راستے کی جو پیروی کرے گا، جو سابقون اولون اور مہاجرین اور تمام اہل ایمان کے راستے کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور جو ان مومنین کی، جو ان کے راستے کو ٹھکرائے گا، ان کے خلاف حرزہ سرائی کرے گا، اور حرزہ سرائی کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہوگا، زبان درازی کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ اتحاد اور اتفاق کے نام پر ذرہ برابر بھی کہیں اس کے دل میں ان کے لیے نرمی ہوگی، اللہ کی قسم وہ صحابہ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ ابوبکر کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ زبیر اور طلحہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے اول درجے میں کون ہے؟ فرمایا ابوبکر۔ یہی سوال سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا ابوبکر کو تھے ہی ایسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس کو نماز پڑھنے کی اجازت دی، سامنے کھڑا کیا، وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ آج کوئی اٹھے گا، دو کوڑی کا آدمی کوئی اٹھے گا اور ابوبکر کے خلاف زبان لمبی کرے گا، عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان لمبی کرے گا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان لمبی کرے گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی جو زبان لمبی کرے گا، ایک گروہ جو ہے وہ زندیق ہے، رافضی شیعہ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ نصبی، علی کے خلاف رخ رکھنے والا بھی
دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، اور جو اس کے علاوہ کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے والا ہے وہ بھی مسلمانوں کے گروہ اہل سنت کے گروہ میں نہیں رہ سکتا۔ زبان درازی کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہم آج اس جمعہ کے خطبے پر حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ جس شخص نے صحابہ کے خلاف زبان درازی کی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ صحابہ ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہم اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ جب تک نہ صحابہ کے ساتھ مسلمان کو محبت ہو وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ صحابی کسی بھی درجے کا ہو، ہم اس درجات کی تخصیص نہیں کرتے۔ ہاں، اول ابو بکر کو مانتے ہیں اور اس کے بعد تمام صحابہ کے ساتھ محبت ہمارا ایمان ہے۔ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت ہے، اور یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، اس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کن کی طرح؟ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے۔ ان میں ابو بکر بھی ہے اور امیر معاویہ بھی، چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے جو سب سے مقبول ہے دنیا میں، اور یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کو کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ تاریخ کی غیر مستند روایات کو دکھا کر کے اس دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں۔ جب یہ دروازہ کھل جائے گا، یہ دروازہ جب کھل جائے گا تو پھر نہ ابو بکر بچے گا، نہ عمر بچے گا، نہ عثمان رضی اللہ عنہ بچے گا، اور نہ ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے گا، اور پھر کوئی بھی صحابی نہیں بچ پائے گا جب یہ دروازہ کھلے گا۔ جب علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی زبان لمبی کرے گا، سمجھو وہ ابو بکر کو بھی بخشنے والا نہیں ہے۔ آج جہاں ممبر و محراب کو استعمال کیا جا رہا ہے ان نفوس قدسیہ کے خلاف سب کو شتم کرنے کے لیے، وہی سوشل میڈیا پہ بھی کوئی کمی لوگوں کی نہیں ہے، بھلے وہ امت کے خیر خواہ بن کر کے جبہ اور دستار لگا کر کے داڑھی رکھ کر کے اہل السنہ کا جھوٹا لیبل لگا کر کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی غیر مستند روایات دکھا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ صحابہ میں یہ بھی تھا، صحابہ میں یہ بھی تھا، صحابہ میں ایسا بھی تھا، صحابہ میں ویسا بھی تھا۔ اور جب ہم اہل سنہ کے ائمہ سے پوچھتے ہیں، جب ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور جب ان کی احادیث کو دیکھتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا جھوٹا کذاب ہے جو صحابہ پر الزامات جھوٹ بول کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ جن کے راستے کو اختیار کرنا نجات کی ضمانت، جن کی طرح ایمان لانا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جن کی طرح ایمان لانا خیر کی دلیل ہے، ہدایت پا جانے کی دلیل ہے کہ تم ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے، ان صحابہ کی طرح ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ گے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح ایمان لاؤ گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان لاؤ گے، عثمان کی طرح ایمان لاؤ گے، ہجرت کرنے والوں کی طرح ایمان لاؤ گے، انصار کی طرح ایمان لاؤ گے، تو کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر روگردانی کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر تم ان کے دو اختلاف میں کرو گے، شکی بن جاؤ گے، شکی اور طلب بن جاؤ گے، مختلف ہو جاؤ گے، لڑنے بھیڑنے لگو گے۔ آج یہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب بھی ان کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے، ان سے منہ پھیرو گے، ان سے منہ موڑو گے، ان کی پیروی نہیں کرو گے، ان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرو گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو یاد نہیں رکھو گے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔
یہ کوئی عام شخصیات نہیں تھے، انہوں نے ایسے ایسے فتنوں کا سر کچلا جو فتنے اگر آج کے دور میں اٹھ جائے کوئی بھی مسلمان نہیں بچے۔ مانین زکات کا فتنہ اٹھا، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا جب فتنہ اٹھا، یہ کون تھا سامنے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے ان فتنوں کو کچلا۔ اور اگر آج مسلمہ قذاب جیسا فتنہ اٹھ جاتا اور ہماری حالت یہ ہوتی کہ ایک بھی ایماندار نہیں بچتا، یہ حالت ہے۔ لہذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ ہماری جان بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، اور جو بھی اس کے خلاف زبان کھولے گا وہ زندیق، گمراہ، شکی، گمراہ آدمی ہے، بھٹکا ہوا ہے، اسلام سے دور جا نکلا ہے، دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا ہے، زندیق ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں زندیق، جب آپ کتب اٹھا کر کے دیکھیں گے، جب آپ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کسی ایک صحابی کے تعلق سے دل میں بغض رکھنے والا، ذرہ برابر حسد رکھنے والا، یا یہ کہنے والا کہ ہاں ایسا ہوگا، کیا ہوگا انہوں نے، ہوگا ایسا، ہاں میں مانتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور جو ان پر زبان کھولے گا وہ تو زندیق ہے۔ تو زندیق کی تشخیص تو مجھے نہیں کرنی، زندیق کیسا ہوگا؟ لہذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، اور جن لوگوں نے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولی ہیں، خلفائے راشدین کے خلاف زبانیں کھولی ہیں، ہمارے دل کے ٹکڑوں کے ساتھ دیگر ٹکڑوں کے خلاف جنہوں نے بولے ہیں، یا تو حکومت وقت ان کے خلاف کارروائی کرے، اور وہ جس کمیونٹی سے، جس یا کمیونٹی یا رافضیت سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی اپنا موقف واضح کرنا چاہیے کہ صحابہ کے تعلق سے ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کو ہم سب و شتم کرتے رہیں گے، پھر ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہیں سینہ تان کر کے ان کا جواب دینے کے لیے، اور ہم محاذ پر ان کے خلاف محاذ کھڑا کرنے والے، اور ان کو بتائیں گے کہ تم زندیق ہو، گمراہ ہو، تم تو صحابہ کے خلاف بول رہے ہو، تمہاری یہ حالت ہے، تم اس طرح کے لوگ ہو، تم مسلمانوں میں درار پیدا کرنے والے ہو، مفسد ہو، زمین پر فسادی۔ صحابہ کی زندگیوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگیوں کے تعلق سے بتانا چاہیے، صحابہ کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے جوانوں کے دلوں میں آج سے ہی اجاگر کرنی چاہیے، ورنہ آپ جانتے ہیں وہ دین دور نہیں۔ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں اہل سنہ کے گھر سے بھی ایسے مولوی پیدا ہوں گے جو ممبر پکڑ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بک کر رہے ہوں گے، سفیان رضی اللہ کے خلاف بک کر رہے ہوں گے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بک کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح سے دیگر صحابہ کے خلاف حرہ سرائی کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم نے جلدی نہیں کی، اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے اس وقت ہمارے گھر میں ہر گمراہی کا فتنہ موجود ہے، اور یوں ہی ہم موبائل کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کی محبت کو اجاگر کریں اپنے دلوں کے اندر بھی، اہل ایمان کے دلوں کے اندر بھی، اور جانیں صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی، اور صحابہ ہمارے لیے ایمان کا حصہ کیوں ہے، ایمان کا جزو کیوں ہے، ان چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی آیات کو اٹھائیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم جماعت کی، ان عظیم ہستیوں کی کس طرح سے تعریف کی ہے، کس طرح سے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی دیے ہیں، کس طرح سے ان کو جنتی کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو پڑھیں، اپنے بچوں کے اندر اجاگر کریں، وقت ہے، ضرورت ہے، ورنہ ہمارے کان سنیں گے اور ہم خاموشی سے بیٹھ کر کے، اللہ کی قسم نہیں رہ سکتا۔ ایک جاننے والا اہل ایمان، ایک جاننے والے مسلمان، صحابہ سے محبت کرنے والا مسلمان کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اشارے کنائے میں بھی صحابہ کے خلاف کچھ بولا جائے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور بباغ دھو جو بولا جائے اس کو تو برداشت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ ابوبکر ہمارا ایمان ہے، ہماری شان ہے، خلفائے راشدین ہمارا ایمان ہے، خلفائے راشدین کی زندگیاں ہمارے لیے راہ ہدایت ہیں۔ ہمارے لیے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ہمارے لیے یہ 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں کے لیے ہم
اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے معاشرے میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، ہم عثمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور تمام صحابہ سے، وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے محبت صحابہ ہیں، اے اللہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، تو گواہ ہے، آج یہ مسجد گواہ ہے، یہ لوگ گواہ ہیں، یہ آسمان اور زمین گواہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ہمیں اپنے والدین سے بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ابو بکر کے ساتھ اٹھائے، ابو بکر کا ساتھ نصیب فرمائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھائے، اور تمام صحابہ کے ساتھ ہمارا کبھی ملن ہو، ہم ان کے ساتھ جب ملیں تو ہمارے چہرے سفید ہو، ہم جب ان کے ساتھ ملیں جنت میں جب ان کے ساتھ ملاقات ہو تو ہم خوش ہوں ان صحابہ کو دیکھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو کچھ الفاظ تھے جو صحابہ کے کیا کہتے ہیں عظمت میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما اور ان کے ذریعے سے میرے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان اللہ والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔